بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے تحریک دم اعتماد کے حوالے سے کس کی کیا حکمت عملی ہے یہ کلیئر ہونے کے بجائے الجھتا جا رہا ہے۔ اتحادی خاص طور پر ایم کیو ایم، قاف لیگ، باب، انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی ہے، اور ایسے میں جو حکومت کے اور اپوزیشن کے ایک دوسرے کے خلاف اقدامات ہیں ان کا توڑ کرنے کی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں اب سے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ جب یہ آگے بڑھیں گے اور حکومتی اراکین کو خریدیں گے، 15 کروڑ کی آفر دیں گے تو پھر حکومت بھی اپنی تیاری کرے گی۔ اب اس حکومتی تیاری کا توڑ پاکستان پیپلز پارٹی نے نکالا ہے۔ حکومت کی وہ تیاری ایویں کی کوئی خبر نہیں تھی، کوئی ہوائی نہیں تھی، وہ تیاری تھی۔ اس بات کا ثبوت پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے اراکین کو لکھا گیا خط ہے۔ حکومت کی تیاری کیا تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپوزیشن کے بعض اراکین سے حکومت کے لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو کچھ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ جب آپ ایک پارٹی کے بندے خریدیں گے، توڑیں گے، نوٹوں کے تھیلے کھولیں گے، ان کو بانٹیں گے، تو پھر حکومت بھی اپنا کام کرے گی، پھر اس جنگ میں سب جائز ہو جائے گا۔ تو ہوا کیا کہ حکومت نے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ میں نے آپ کو تفصیل دی تھی، ملتان میں 4 لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسلام آباد میں ملاقات ہوئی، چکوال میں ملاقات ہوئی، پشاور میں ملاقات ہوئی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو تعداد نظر آ رہی تھی اپوزیشن کے اراکین کی، وہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 12 سے اوپر پہنچ گئی۔ میں نے آپ کو 9 کی خبر دی تھی۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین کو خط لکھا ہے، اور خط لکھ کے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حکومت کو فلور کراسنگ سے بھی بچ جائیں اور مدد بھی دے دیں، طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی رکن ایوان میں نہ آئے، جو ایوان میں نہیں آیا تو وہ فلور کراسنگ نہیں کرے گا، وہ حکومت کی طرف چلا جائے، ارکان کا ڈویژن ہو تو وہ ادھر چلا جائے، یہ ہوگا ہی نہیں، وہ آیا ہی نہیں ہے، اور نہیں آئے گا تو پھر فلور کراسنگ بھی نہیں ہوئی، وہ کوئی بہانہ بنا دے گا، اسے کورونا ہو سکتا ہے، اسے کوئی ایسا عذر پیش آ سکتا ہے کہ وہ نہ آئے، اس کے گھر میں، اس کے قریبی لوگوں میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے، 10 بہانے ہیں، تو وہ کوئی بہانہ بنا سکتا ہے اور کارروائی سے دور رہ سکتا ہے۔ یہ حکومت کے لیے سیدھی سیدھی مدد ہوگی۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو خط لکھا ہے اپنے اراکین کو، اس خط میں لکھا ہے کہ تحریک دم اعتماد پیش کر دی ہے، حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اراکین کو اپنی حاضری یقینی بنانی ہے، لازمی ایوان میں حاضر ہونا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ جو حاضر نہیں ہوں گے ان کے خلاف آرٹیکل 63 کے تحت کارروائی ہوگی، یعنی جو پیش نہیں ہوں گے انہوں نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی، یہ ثابت ہوتا ہے، ہم ان کے لیے خط لکھ دیں گے اسپیکر کو کہ ان کے جو ہے ان کے معاملے پر الیکشن کمیشن کو لکھا جائے اور انہیں ہم ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی ہیڈ خط لکھ سکتا ہے۔ اب یہ کیا کر رہی؟ حکومت نے کہا تھا کہ ہم اپنے اراکین کو روک سکتے ہیں ووٹ ڈالنے سے، کیونکہ ہم یہ بتا دیں گے کہ ہمارے اراکین کو ایوان میں آنا ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایوان میں آئے گا تو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس پر کلیئر کیا گیا کہ نہیں، ڈیفیکشن کلوز کا اطلاق ہوگا تب جب کوئی فلور کراسنگ کر لے گا، ووٹ ڈال دے گا، اس کے بعد۔ اب پیپلز پارٹی اسی ٹریپ میں ہے اور وہی حرکتیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جو نہیں آئے گا، جو نہیں آئے گا وہ 63 کی خلاف ورزی کرے گا۔ ڈیفیکشن کلوز کا اطلاق پاکستان پیپلز پارٹی خود بتا رہی تھی حکومت کو کہ ڈیفیکشن کلوز کا اطلاق ہوگا تب جب کوئی فلور کراسنگ کر لے گا، جب کوئی اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال دے گا، اس کے بعد اطلاق ہوگا۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں غیر حاضری بھی جو ہے وہ ڈیفیکشن کلوز کے انڈر آئے گی، پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے انڈر آئے گی، اور ہم ایسے رکن کے لیے خط لکھیں گے۔ تو جو چیز حکومت نہیں کر سکتی وہ چیز پاکستان پیپلز پارٹی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ توڑ حکومت نے پہلے سے نکالا ہوا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کے دعوے میں سچائی کتنی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ توڑے جا سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلدیاتی الیکشن میں فیور ملے گی حکومت کی جانب سے، یہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے آفر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایسے وقت میں جب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ایک چیز اشارہ ہوتی ہے، نور عالم خان حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، یہ اشارہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے۔ ندیم افضل چند مل گئے، یہ اشارہ ہے۔ امتیاز صفدر وڑائی چلے گئے، یہ اشارہ ہے۔ محسن بیگ کی رہائی، محسن بیگ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ اشارہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ اشارہ ہے تو پھر ہر دن
ہر فیصلہ اشارہ ہے، ہر لمحہ اشارہ ہے۔ حکومت کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے، اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو پارلیمنٹ حملہ کیس ہے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے بریت کی 82 درخواستیں تھیں، ان پہ فیصلہ سنایا ہے۔ صدر پاکستان عارف الوی بری کر دیے گئے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بری کر دیے گئے ہیں، وزیر دفاع پرویز خٹک بری کر دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ بری ہوئے ان میں جہانگیر خان ترین بری کر دیے گئے ہیں، علیم خان بری کر دیے گئے ہیں، اسد عمر بری کر دیے گئے ہیں، شفقت محمود بری کر دیے گئے ہیں، اعجاز چودھری صاحب بری کر دیے گئے ہیں، سیف اللہ نیازی صاحب بری کر دیے گئے ہیں، راجہ خرم نواز صاحب بری کر دیے گئے ہیں۔ تو خبروں کو خبروں کی طرح دیکھیں، ان کے ساتھ ہم جو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے، کئی دفعہ ہوتے کئی دفعہ نہیں بھی ہوتے، تو یہ بریت ہوئی ہے۔ اب اگر ایسے ہی دیکھنا ہے کہ فلاں 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 کا جانا فلاں فیصلہ اشارہ ہے، تو یہ فیصلہ بھی اشارہ ہے، لوگ اس کو ایسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک حیران کن خبر ہے، بہت ہی حیران کن خبر۔ ہمارے یہاں فالودے والا نکلتا ہے، مقصود چپڑاسی نکلتا ہے، دیگر لوگ نکلتے ہیں، پاپڑ والا نکلتا ہے، جن کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ہوتے ہیں۔ یہ اربوں روپے تھے پاکستانی بینک اکاؤنٹس میں۔ ان بینک اکاؤنٹس میں روپے ڈالے گئے، بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے، پاپڑ والے کو، فالودے والے کو، چپڑاسی کو، اور پھر وہ بڑی شخصیت کے اکاؤنٹ میں چلے گئے پیسے۔ لیکن پاکستان سے باہر بھی جعلی بینک اکاؤنٹ نظر آیا ہے، اور یہ جعلی بینک اکاؤنٹ پاکستان سے باہر سوئٹزرلینڈ میں نظر آیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک بے گھر پاکستانی ہے جس کے سوئس بینک میں 2 اکاؤنٹس میں 4 ارب روپے موجود۔ یہ خبر ہے۔ محمد جاوید نام ہے اس شخص کا، یہ لاہور کا ہے۔ پاکستان کے اس کے سوئس بینکس میں 2 اکاؤنٹس میں 4 ارب روپے رقم ہے۔ یہ کبھی پاکستان سے باہر نہیں گیا، اس کا کسی پاکستانی بینک میں بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، اور ایف بی آر کے ٹیکس سسٹم میں اس کا نام موجود نہیں ہے، اور سوئس بینک میں اس کا مصدقہ اکاؤنٹ موجود ہے۔ اور یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ جو جعلی اکاؤنٹس کا معاملہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر بھی ہے۔ 2003 میں اس شخص کے نام سے پہلا کارپوریٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سوئس بینک میں کھولا گیا تھا۔ اس وقت محمد جاوید کی عمر تھی 23 برس، اور وہ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ 200 سے 300 روپے ماہانہ کماتا تھا اس وقت یہ۔ اور اس وقت جب اس کا پہلا بینک اکاؤنٹ کھولا گیا تو اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا تھا جب اس کا سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا۔ 2005 میں اس شخص کو پہلا پاسپورٹ ملا، اور اس کے اکاؤنٹ میں موجود رقم اس وقت جو ہے وہ 3.4 ارب روپے تھی۔ محمد جاوید نے اس وقت جو پاسپورٹ بنوایا تھا وہ بنوایا تھا ملائیشیا جا کر محنت مزدوری کرنے کے لیے، لیکن یہ ملائیشیا بھی نہیں جا سکے، اور ایجنٹ جو تھا وہ ان سے مطالبہ کر رہا تھا اس وقت 2005 میں کہ 1.5 لاکھ روپے دو۔ ان کے پاس 1.5 لاکھ روپے نہیں تھے، تو انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید بھی نہیں کرائی، اور ان کا دوسرا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ کریڈٹ سوئس میں کھولا گیا۔ 2006 میں اس اکاؤنٹ میں 40 کروڑ 10 لاکھ روپے جمع کرائے گئے۔ ایک جرمن بینک کو لیک کیے جانے والے سوئس بینک کا جو ڈیٹا ہے اس کا جائزہ لینے پر یہ تمام معلومات سامنے آئی ہیں، یہ میڈیا پہ رپورٹ ہوا ہے۔ اور جاوید جو ہے وہ بھی حیران ہے کہ میرے پاس یہ اکاؤنٹس نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ کہتا ہے میں جو ہے وہ یہاں گٹر میں رہ رہا ہوتا اگر میرے پاس یہ سب کچھ ہوتا۔ ایل ڈی اے نے جو ابھی بستی مسمار کی ہے، جاوید وہاں رہ رہا تھا، اور اس کا گھر یہاں پر خاندان 1947 سے رہ رہا تھا، لیکن سٹی انتظامیہ نے اب سے کچھ 4 مہینے پہلے یہ علاقہ پورا جو ہے وہ مسمار کر دیا تھا۔ تو یہ اس حال میں ہے، اور اس کے پاکستان سے باہر بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے کے قریب رقم موجود۔ یہ حال ہے ہمارے ہاں کا، جہاں پر 2005 میں 2006 میں یہ اکاؤنٹس کون کھول رہا تھا، پاپڑ والے کے، فالودے والے کے، چپڑاسی کے اکاؤنٹس میں کون پیسے ڈال رہا ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔